امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ علامۃ اہل السنۃ قصیۃ من الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اہل سنت کی علامت، اہل سنت کی پہچان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک درود و سلام نہ پڑھنا نماز مکمل نہیں. کیا السلام علیکم یا ایھا النبی، جب تک حضور پر سلام نہ پڑھا جائے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اور جب تک حضور کی ذات پر درود نہ پڑھی جائے نماز مکمل نہیں ہوتی. یہ درود پاک پڑھتے ہیں اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھنا ہے والا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، نور نورا تیرا دے دار سوابت نور کا. اور نور کا سایہ نہ ہوتا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا، ہے نا سایہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. خطبہ مسموعہ کے بعد ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی قل لا اسأل علیہ اجرا الا المودۃ، اقلا اشارہ فرماتا اے محبوب تم فرما دو میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر قرابت داروں کی محبت. اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. یہ جو میں نے تمہیں اللہ کے روبرو کرا، یہ جو تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، تمہیں اللہ کے احکام تم تک پہنچائے، تمہارے خاطر، دین کے خاطر، اسلام کے خاطر کتنی پریشانیاں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، اور ان پر کتنی اذیتیں میرے کھاتے میں آتی. اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی جاتی، کوئی معاوضہ نہیں مانگا جاتا، مگر اپنے قرابت داروں کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت. آیت کریمہ میں لفظ مودت، ان کا مودت فی القربہ، حالانکہ مودت جو ہے یہ محبت کا مترادف ہے. محبت اور مودت یہ دونوں مترادف لفظ ہیں اور دونوں عربی کے لفظ ہیں. محبت استعمال کری ہے، مودت استعمال کری، لیکن قرآن مجید میں جو مودت کا صیغہ آیا یہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس کے بارے میں ایک بہت ہی پیارا نقطہ پیش کیا گیا کہ محبت کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کسی ایسی چیز سے ہے، آپ کسی ایسی چیز سے محبت کرتے ہیں، آپ کا میدان، جن کا میدان کسی ایسی چیز کی طرف ہے کہ اگر وہ آپ کو مل جائے تو دل کو سکون پہنچ جائے، لیکن اگر نہ ملے تو اس کی بنا پر کسی اور چیز سے بھی کام چل جائے. لیکن مودت کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق، آپ کا دل کا میدان ایسی چیز
اسی لیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ بعضکم فرد من اللہ فی القرآن انزل یکفی من اجل القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اے حضور کے اہل بیت، اللہ تمہارا بتا نہیں، تمہاری محبت کو قرآن پاک میں خود فرما دیا، تمہارے فخر کے لیے، تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک کوئی حضور کی آل پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوئی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں صبح اور شام نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ احبونی لحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ احبوا اہل بیتی لحبی، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ یعنی اللہ سے محبت کرو، رسول شام میں نعمتیں عطا فرماتا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کرنے کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ ایک اور جگہ پر حضور نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ اے لوگوں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اے لوگوں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اے لوگوں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ حضور نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، یعنی میرے اہل بیت کے بارے میں میرا لحاظ رکھنا۔ اب یہ کہ اہل بیت کی نمایاں شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی فلق الحبۃ ورق النسمۃ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا پھر اس میں جان پیدا کی۔ حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یعنی تجھ سے محبت مومن ہی کرے گا، اس سے بغض منافق ہی رکھے گا۔ پتہ لگا، معلوم ہوا حضرت علی سے محبت کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے غموں کا مداوا ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ بے شک حق ہے۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو نمایاں شخصیت، جو نمایاں ذات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی رحمت اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ میں ایک رشتہ ہے، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا کہ میرے مولا، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجازت دی، اس نے مجھے سلام پیش کیا۔ پھر اس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی مولا یا میں ان کو بشارت سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی۔ اب وہ فرشتہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سناتا ہے، خوشخبری دیتا ہے لِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت امام حسین
قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس سے واضح یہ معلوم ہوتا ہے، یہ پتا چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن سارے کے سارے نسب ختم ہو جائیں گے۔ کل کوئی کسی نسب سے، کوئی کسی برادری سے پہچانا نہیں جائے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا فلاں قبیلے کا ہے، یہ میرے فلاں نسب کا ہے، یہ میرے فلاں محلے کا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایسا ہے جو باقی نہیں۔ قرآن مجید میں تب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن لوگوں کے درمیان کوئی نسب باقی نہیں رہے گا اور کوئی پوچھ گچھ باقی نہیں رہے گی، یعنی کوئی برادری، کوئی محلے والا، کوئی قبیلہ باقی نہیں رہے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے والد صاحب ہے، یہ میری ماں ہے، نفسی نفسی کام ہوگا، ہر بندہ اپنی جان کو لے کر پریشان ہوگا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایسا نسب ہے جو قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ کل قیامت کے دن ہر نسب، ہر واسطہ منقطع ہو جائے گا، لیکن میرا نسب اور میرا واسطہ باقی رہے گا۔ یعنی قیامت کے دن حضور نبی رسول کا نسب بھی باقی رہے گا، حضور کی نسب کی برکتیں بھی باقی رہیں گی اور حضور کا واسطہ بھی باقی رہے گا۔ شان اہل بیت دیکھ سب کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین صاحب، حسین بس، حسین ہے۔ اب اہل بیت میں ہی نمایاں شخصیت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میرا دین حسین سے۔ اہل عشق فرماتے ہیں، اہل عشق زمانی لفظ ہوتے ہیں، اہل عشق فرماتے ہیں کہ الحسین منی انا من حسین، اس کا معنی ہے اہل عشق فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ماں کی گود سے لے کر کربلا تک حضور سے پہچانے جائیں گے اور کربلا سے لے کر قیامت تک حضور حسین سے پہچانے جائیں گے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کہتے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ دیا گیا اور عبید اللہ بن زیاد کے دفتر میں لایا گیا اور وہاں پر رکھ دیا، کافی لوگ وہاں پر موجود تھے، تو یہ ابن زیاد چھڑی لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے ساتھ کھیلنے لگا اور کہنے لگا بڑے خوبصورت بنتے ہو، بہت خوبصورت رکھتے ہو، طرح طرح کے تنقیدی الفاظ پڑھنے لگا، کہنے لگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں دفتر میں جتنے بھی لوگ تھے ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر آپ اس ذات کا مطالعہ کریں تو قرآن کی کتنی آیتوں کی تفسیر بن جاتی ہے، قرآن کی کتنی آیتوں کی تشریح ہو جاتی ہے۔ ان کی کردار وہ کردار ہے کہ ان کا کردار قرآن کی کتنی آیتوں کے مطالب و مفاہیم کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، اس پر ڈٹے رہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے
جتنے اہل بیت تھے سبھی کے سب مثال ہیں. کوئی نہیں حسین تھا, حسین بس حسین ہے. کوئی اس سے بڑھ کر بات کیا, یزید تھا حسین ہے, یزید تھا حسین ہے. اسی طرح قرآن مجید میں متعدد باتیں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم ایمان لے آئے اب تمہیں آزمایا جائے گا. صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے یہ کہہ کر چھوڑ دی جاؤ گے, نہیں ایسا نہیں, بلکہ آزمایا بھی جائے گا. اب آزمایا کیسے جائے گا اور کن کن چیزوں سے آزمایا جائے گا؟ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تمہیں آزمائیں گے, بھوک میں کمی, بھوک سے تمہیں آزمائیں گے, مالوں کی کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے, تمہیں خوف سے آزمائیں گے, تمہیں تمہاری جانوں سے آزمائیں گے, تمہیں پھلوں سے آزمائیں گے. امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو معرکہ پیش آیا, جو سانحہ ہے, جو واقعہ پیش آیا, اس واقعے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں اس آیت کریمہ میں جتنے بھی امتحانات بیان کیے گئے, ہر امتحان سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمایا گیا. ڈرا کر امام حسین کو آزمایا گیا, بھوک سے امام حسین کو آزمایا گیا, مالوں میں کمی کر کے امام حسین کو آزمایا گیا, پھلوں میں کمی کر کے امام حسین کو آزمایا گیا. ڈرانا, بھوک کی کمی کر کے 7 تاریخ کو دیکھے, 7 محرم کا نام, پانی کھانا سب بند کر دیا سارے نے, باقی لوگوں نے بھوک اور پیاس سے امام حسین کو آزمایا. ماں کا ماں کیا, گھر کا گھر امام حسین نے لٹا دیا. پھلوں کی کمی کر کے, پھل سے مراد اولاد ہے, جس سے بات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرشتے کسی بندے کی بچے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر دیا. فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا, میں نے تیرے حکم سے تیرے بندے کی بچے کی روح کو قبض کر لیا. اور اللہ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا. فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا, تیرے حکم سے ہم نے اس کے دل کا پھل لے لیا. مولا فرماتا ہے بتا وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ بندہ کہہ رہا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بے شک اے اللہ ہم تیرے مان ہیں, بے شک ہم اللہ کے مان ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پھرنا ہے, اسی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے, اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو, ایک محل تیار کرو اور اس کا نام بیت الحق رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کے لیے ایک محل تیار کیا جاتا ہے اور اس کا نام بیت الحق رکھ دیا جاتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرا کر آزمایا گیا, بھوک سے آزمایا گیا, مالوں میں کمی کر کے آزمایا گیا, اور نبی کو لے کر آزمایا گیا. علی امام علی ابھی 6 ماہ کی بچی, 2 شادہ تھی, ان کے گلے میں ظالموں نے مارا, خون کا فوارہ نکلتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ اس خون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, آسمان کی طرف دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ربنا ھذا القربان, مولا یہ قربانی کو بھی قبول فرما. تو ننھے منھے بچوں کی قربانی دے کر یہ ایسا وقت تھا, یہ وہ میدان تھا جہاں پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. ان جانساروں نے شکر ادا کر کے دکھائے. جہاں پر صبر ادا کرنا مشکل ہوتا ہے وہاں پر ان جانساروں نے شکر ادا کر کے دکھایا. ہر امتحان میں کہا رضیت, ہر امتحان میں کہا رضیت, ہر امتحان میں کہا رضیت. مولا یا میں عزم ہوں, مولا یا میں عزم ہوں, مولا یا میں عزم ہوں. تو بھی بتا مولا, تو بھی عزم ہے کہ نہیں. تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر امتحان سے آزمایا گیا تو امام حسین ہر امتحان میں پاس. الحمدللہ یہ آیت کریمہ ایسی آیت کریمہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تفسیر کرتی. امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو امتحان دیا گیا
امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہر امتحان کر کے دکھایا اور ہر امتحان کے بعد مولا میں راضی ہوں مولا. اچھا جب یہ امتحانات ہوئے اب ظاہر سی بات ہے اتنے سارے امتحان لیے گئے تو انعام بھی تو ملنا ہے نا. اب وہ یہ انعام کیا ملا؟ قرآن خود بیان کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں کہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں. امام حسین کا دین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے. امام حسین کا مشن کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے. میرا حسین زندہ حسین کے نعرہ زندہ. تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے کا. ایسے قرآن مجید میں نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے محبوب تمہیں آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. اس آیت کریمہ پر مکمل کس نے عمل کیا؟ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کو بیان کرتے ہیں ان کے بدن پر تقریباً 30 یا 35 تلواروں کے گھاؤ 30 یا 32 بچیاں ڈوبی ہوئی تھی 30 یا 35 تیروں کے نشان سے تیر ڈوبے ہوئے تھے. امام حسین زمین پر گرتے آخری وقت خود کو سنبھالتے ہیں سر کو سنبھالتے ہیں اور سر کو پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہیں سر پر سجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. پھر وہ آیت کریمہ یاد آتی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے محبوب تمہیں آخری سانس تک اپنے رب کی مدد کرنی ہے. اس آیت کریمہ پر پورا کسی نے عمل کیا تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج دیکھیں آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہر ایک میں حسین حسین میں بھی ہے حسین میں بھی ہے حسین ہر وہ حق پرست اس میں حسین جو حق پرست جو عدل کے ساتھ ہے جو عادل ہے وہ حسین کے ساتھ. حسین میرا حسین تیرا حسین ان کا حسین من کا حسین سب کا حسین رب کا وہ خوشیوں کا سمندر ہوتا وہ صوفیوں کا کلندر ہوتا. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت پتہ نہ ہوتی خدا کے گھر میں آزاد. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیں پیغام دے کر چلی کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں. نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں. ان اللہ مع الصابرین بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو دیکھیں اس وقت بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تھا آج بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اس آیت کریمہ کی اگر تفسیر دیکھی جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تفسیر ہو جاتی ہیں ان کے کردار کے مقام و مطالب کو بیان کرنے ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغامات دیے ان پیغامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ تاحیات اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نسلوں میں کوئی بھی نبی کا استاد صحابہ کا استاد اور اہل بیت کا استاد پیدا نہ فرمائے. ہمیں ہمیشہ تا قیامت اہل بیت صحابہ اور نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جاہ نبی صلی اللہ